السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ریاکاری کا جو ٹاپک ہے، اس کی جو ہماری 5ویں فصل ہے، اس کا پوائنٹ جو کہ کل اسٹارٹ تھا ہمارا خلوص عمل، اسی کا آگے بقیہ حصہ۔ یہ عالم ملکوت اپنے تمام تر وسعت کے باوجود اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہشتی ہلوں میں سے ایک ہلا بھی یہاں لایا جا سکے، اور ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حور العین کے ایک بال کا نظارہ کر سکیں۔ البتہ ان عقائد و اخلاق و اعمال کی یہ ملکوتی صورتیں ہیں جن کا ادراک انبیاء کرام نے کیا ہے، خاص کر صاحب کشف کلی، دستور و جامع خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا ادراک وحی الہی کے ذریعے کر لیا تھا، اور دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اور ہم کو بھی ان عقائد و اعمال و اخلاق کی دعوت دی تھی۔ لیکن ہم لوگ بیچارے ان بچوں کی طرح ہیں جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے عقلاء کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ حکم الہی کو غلط بتاتے ہیں، اور ہمیشہ عقل سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ مگر ان مطمئن و پاکیزہ نفوس، طیب و طاہر ارواح مقدسہ نے اپنے اس شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو ان کو بندگان خدا سے ہے، کبھی بھی ہماری نادانی کی وجہ سے اپنی دعوت میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ زور و زر کے ذریعے ہمیشہ ہم کو بہشت و سعادت کی طرف کھینچتے رہے، اور اس عظیم کارنامے پر ہم سے کسی اجرت کے بھی خواستگار نہیں ہوئے۔ بلکہ اگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجرت کو ذو القربہ کی مودت میں منحصر بھی کیا ہے، تو شاید اس لیے کہ دوسری دنیا میں یہ محبت و مودت تمام صورتوں سے نورانی تر ہوگی، اور وہ بھی ہمارے لیے اور ہمارے سعادت و رحمت تک پہنچنے کے لیے۔ پس رسالت کی اجرت بھی ہماری ہی طرف پلٹے گی، اور اس سے ہم ہی کو فائدہ ہوگا۔ بھلا ہم غریبوں کو ان آقاؤں پر کیا احسان ہے، ہمارے اخلاص و ہماری عقیدت مندی سے آخر ان حضرات کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہم نے اور آپ نے علماء اکرام پر کیا احسان کیا ہے؟ ایک مسئلے کو عالم سے لے کر حضور سرور کائنات تک، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خداوند عالم تک، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے ہم کو ہدایت کی ہے، ہم پر احسان کیا، جس کی جزا اس عالم میں دنیا ہمارے لیے محال ہے۔ یہ عالم اس لائق نہیں کہ ان حضرات کو جزا دی جا سکے۔ در حقیقت خدا اور رسول اور اس کے اولیاء کا احسان ہے، جیسا کہ خود خدا نے اعلان کیا ہے، تم کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو سمجھ لو کہ خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ بے شک خدا تو سارے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس بالفرض اگر ہم اپنے دعوی ایمان میں سچے بھی ہوں تو اس ایمان میں بھی خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ خدا عالم غیب کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان و اسلام کی صورتیں عالم غیب میں کیسی ہیں۔ ہم غریبوں کو چونکہ حقیقت پر اطلاع نہیں ہے، مسئلہ گو سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر الٹا اسی پر احسان جتاتے ہیں، عالم کی تقلید کرتے ہیں اور اس پر دھوس جماتے ہیں، کسی عالم کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے ہیں، اور پھر اس پر اس کے باپ دادا پر منت گزاری کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، خود ہمارے یہاں خیر نہیں ہے۔ یہ احسانات کا جتانا سارے اعمال کو